کہ انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ بھی ہے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ انسان کی زندگی میں بہت ساری ایسی اشیاء ہیں، بہت ساری ایسی تھنگس جن کو ان سے سامنا ہوتا ہے، ان تمام چیزوں میں سے تمام کے تمام صحیح چیزیں نہیں ہوتی ہے۔ تو اسلام نے ان چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا جو انسان کی زندگی میں، جو انسان کی ایک لائف اسپینڈ کرنے میں کوئی فائدہ اور کوئی بینیفٹ اس کو نہ ہو۔ اس انسان کو اسلام یوں کہتا ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جو بری چیز آئے، انسان ان بری چیزوں کو چھوڑ دے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے دوسری پارے کی ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر یوں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو اپنے سینے سے لگائے ہو، اے وہ لوگوں جو اللہ رب العالمین کو مانتے ہو، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آخری نبی اور رسول مانتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین یوں فرماتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافۃ، تم لوگ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تم لوگ اسلام کے اندر پورے کے پورے کمپلیٹ داخل ہو جاؤ، انکمپلیٹ نہ رہو۔ جس طریقے سے انسان پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کے لیے وضو بنا کر، ٹوپی لگا کر اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر مسجد آتا ہے تو اس سے یوں پتا چلتا ہے، ہمیں یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم پکا سچے مسلمان ہیں، ہمارا ایمان بہت مضبوط ہے، ہم پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی انسان، ہم کسی کو دیکھتے ہیں ٹوپی میں دیکھتے ہیں، پائجامے میں دیکھتے ہیں، داڑھی کے ساتھ دیکھتے ہیں، ہم اسے پکا مسلمان سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم اسلام کے اندر پورے کے پورے مداخل ہو جاؤ۔ اس لیے جب تم مسجد میں آتے ہو تو اس سے یہ سمجھتے ہو کہ یہ پکا سچا مسلمان ہے۔ اسی طریقے سے جب تم بازار جاؤ، جب تم مارکیٹ جاؤ تو وہاں پر بھی تم پکے سچے مسلمان بن کر رہو۔ جب تم کسی سے کاروبار کرو، جب تم کسی سے لین دین کرو، جب تم کسی سے کوئی معاملات کرو تو اس معاملات میں بھی پکے سچے مسلمان رہو۔ جب تم کسی کو روپیہ ادھار دو، جب تم کسی سے قرضہ لو تو اس میں بھی پکا سچا مسلمان رہو۔ جب تم کسی کے ساتھ بات کرو، جب تم ویوہار کرو، جب تم بزنس کرو تو اس میں بھی تم پکا سچا مسلمان رہو۔ تم صرف داڑھی رکھنے میں پکا مسلمان نہ رہو، صرف نماز پڑھنے میں پکا مسلمان نہ رہو، صرف دوسروں کو اچھی باتیں بتانے میں پکا مسلمان نہ رہو، بلکہ تم تمام کی تمام چیزوں میں پکا مسلمان بن کر رہو۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں مومنین کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم لوگ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس لیے تم صرف مسجد میں آ کر پکا مسلمان نہ رہو، بلکہ اس کے علاوہ عبادات کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین نے جو فرائض عطا فرمائی، ان فرائض کے علاوہ جو باہری دنیا ہے ان چیزوں میں بھی تم پکے مسلمان رہو۔ اس لیے جب تم کوئی سامان خریدنے جاؤ، اگر تم دکاندار ہو، کوئی سامان بیچ رہے ہو تو اس میں بھی پکا مسلمان رہو۔ پکا مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری چیز میں کوئی کھوٹ ہے، اگر تمہاری چیز میں کوئی کمی ہے تو خریدنے والوں کو یہ بتا دو کہ بھائی صاحب یہ میری چیزوں میں سے فلاں چیز ایسی ہے اور فلاں چیز ایسی ہے، فلاں کی قیمت ایسی ہے، فلاں کی پرائز ایسی ہے۔ ان سب تمام چیزوں کی صحیح سے توضیح اس آدمی کے سامنے رکھ دو تاکہ اس انسان کو خریدنے میں آسانی ہو، وہ اس انسان کو اس چیز کو خریدنے میں دھوکہ دھڑی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے مومنین سے فرمایا کہ تم پکے سچے مسلمان رہو،
تم ہر چیز میں پکے رہو، صرف نماز میں نہیں، صرف روزے میں نہیں، صرف زکوٰۃ میں نہیں اور دیگر فرائض کے احکام میں نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی چیز عطا فرمائی ہے تمہاری زندگی میں جو چیز کی جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان تمام چیزوں میں تم پکے سچے مسلمان رہو۔ تم کھیتی باڑی کرتی ہو، تمہارے زمین کے بغل میں دوسرے کی زمین ہوتی ہے، دوسرے کی زمین کے سلسلے میں بھی تم پکے سچے مسلمان رہو۔ تم کھیتی باڑی کرتے ہو، تم اس میں سینچائی کرتے ہو، سینچائی کرتے وقت ایک دوسرے کے ساتھ پکے سچے مسلمان رہو۔ تم ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے میں بھی پکے سچے مسلمان رہو۔ تم غیبت کرتے ہو، اس غیبت سے دور رہنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں کیا حکم دیا کہ تم تمام کی تمام چیزوں میں پکے سچے مسلمان رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے، نماز 5 وقت پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن نماز کے باہر اس انسان کا معاملہ، لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ بات چیت، اس کا کردار، اس کا افعال اچھا نہیں ہے، اس کا مطلب وہ انسان پکا ایمان والا نہیں ہے، پکا اسلام میں داخل نہیں ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اس پکے مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے، یہ پکے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے غیروں کے تہوار میں شریک ہو جاتے ہیں، غیروں کے عید میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا یہ 2 دن پہلے 25 دسمبر کے موقع پر جو کہ یہود و نصارہ کا تہوار ہے، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اس 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم ہوا۔ اس تہوار میں، اس اتنے غلیظ تہوار میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ان کے شریک ہو جاتے ہیں۔ جو مسلمان شریک ہوتے ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی دکھانا چاہتے ہیں، ہم غیروں کے ساتھ بھائی چارگی دکھانا چاہتے ہیں، لیکن وہ مسلمان کبھی بھی یہ پتہ کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن وہ مسلمان کبھی بھی اپنے نالج میں، اپنے انفارمیشن میں یہ اضافہ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ غیر بھائی، وہ ہمارے غیر بھائی یہ 25 دسمبر کا تہوار کیوں مناتے ہیں۔ میرے بھائی یہ کہنا ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسس از سن آف گاڈ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ رب العالمین کا بیٹا ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کا بندہ ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے تہوار میں شریک ہونے کا انجام کیا ہے پتہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت بڑی وعید فرمائی ہے۔ جس طریقے سے ایک شراب پینے والا جتنا بڑا مجرم نہیں ہے، ایک زنا کرنے والا جتنا بڑا مجرم نہیں ہے، ایک قتل کرنے والا جتنا بڑا مجرم نہیں ہے، ایک ڈاکہ زانی کرنے والا جتنا بڑا مجرم نہیں ہے، اس سے بڑا مجرم یہ ہے کہ کوئی 25 دسمبر کو غیروں کے ساتھ دے، کوئی 25 دسمبر کو غیروں کے تہوار میں شریک ہو، اس لیے کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا بیٹا قرار دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے یہ سب سے بڑی غالی ہے، اللہ رب العالمین کے لیے سب سے برا کام ہے، اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے۔ کتنے ایسے مسلمان بچے ہیں، کتنے ایسے مسلمان نوجوان ہیں جس کے پاس موبائل ہے، وہ اپنے موبائل میں غیر دوستوں کو، وہ اپنے موبائل میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں۔ مسلمانوں تمہیں اس سے باز آنا ہوگا، اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ رب العالمین کا بیٹا ہے، حالانکہ مسلمان کا عقیدہ تو یہ ہے، اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا بندہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا بندے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا بندے ہیں، تمام کے تمام انبیاء، تمام کے تمام رسول سب اللہ رب العالمین کے بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ رب العالمین کا کوئی باپ نہیں، اللہ رب العالمین کو کسی نے جرا نہیں، اللہ رب العالمین سے کوئی جرا نہیں۔ اس سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سب سے چھوٹی سورہ کے اندر یوں ارشاد فرماتا ہے، قل هو اللہ احد، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ رب العالمین یہ کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین کی سب کو ضرورت ہے، اللہ رب العالمین سب کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اللہ رب العالمین سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں کو یہ بتا دیجئے کہ قل هو اللہ احد، اللہ رب العالمین اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا
کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی بیٹی نہیں، نہ وہ کسی کو جلائے اور نہ اس سے کوئی جلا گیا۔ اس آیت کو اور اس سورہ کو قرآن کا 3-4 حصہ کر کے 3 حصہ قرار دیا گیا ہے میرا بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں عقیدہ کو سکھایا کہ اللہ رب العالمین کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ رب العالمین کی کوئی بیٹی ہے، نہ اللہ رب العالمین نے کسی کو جنم دیا اور نہیں اللہ رب العالمین سے کوئی جنا گیا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے 25 دسمبر سے بچنے کی ضرورت ہے۔ 25 دسمبر کے تہوار جو یہود و نصارہ مناتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کا بیٹا ہے۔ حالانکہ یہ عقیدہ بہت غلط ہے میرے بھائیوں۔ مسلمانوں کو اس عقیدے سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ جو مسلمان اپنے واٹس ایپ اور اپنی فیس بک ہسٹری میں 25 دسمبر کی مبارکبادی دیتے ہیں، انہیں باز رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس طریقے سے ایک شراب پینے والا جتنا بڑا گناہ نہیں کرتا ہے، ایک زنا کرنے والا جتنا بڑا گناہ نہیں کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر وہ انسان گناہ کرتا ہے جو کرسمس ڈے کی مبارکباد دیتا ہے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے آگے چلیے، ابھی اس 2024 ختم ہونے جا رہا ہے، 2025 کو آ رہا ہے۔ اس 2025 کی پہلی رات کو کتنے ایسے مسلمان ہوں گے جو اس دن کو جشن منائیں گے، اس دن خوشی منائیں گے، اس دن ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں گے۔ حالانکہ مسلمانوں کو پتا نہیں، مسلمانوں کی اکثریت تو ایسی ہے جنہیں معلوم نہیں کہ ان کا اصل مہینہ کب سے شروع ہوتا ہے، ان کا حقیقی مہینہ کب سے شروع ہوتا ہے۔ مسلمانوں، تمہارا مہینہ تو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ تم جنوری میں کیوں خوشی ہو رہے ہو؟ تم جنوری میں کیوں خوش ہو رہے ہو؟ تم جنوری میں کیوں ایک دوسرے کو مٹھائیاں بانٹ رہے ہو؟ تم کیوں ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہو؟ تمہارا مہینہ تو محرم الحرام میں شروع ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو۔ اور یہ مہینہ نبی اللہ رب العالمین نے چاند کے حساب سے رکھا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی اس میں بھی حکمت ہے۔ وہ حکمت کیسی ہے؟ ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ انگریزی کیلنڈر، جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے وہی تاریخ دیکھ سکتا ہے۔ مثلا آپ مان لیجئے کوئی پہاڑی علاقے میں ہے جہاں پہ نیٹ ورک کا کوئی سلسلہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، وہاں پہ وہ انسان، اس انسان کو کیسے تاریخ معلوم ہوگی؟ نہیں معلوم ہوگی۔ اس انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آج کا کیا ڈیٹ ہے، لیکن اس انسان کو چاند کے حساب سے، چاند دیکھ کر وہ تاریخ بتا سکتا ہے، ستارے دیکھ کر وہ اپنے راستے کو جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی چاند کے حساب سے تاریخ کو مقرر کرنا، اس میں اللہ رب العالمین کی حکمت ہے۔ اللہ رب العالمین حکمت والا ہے، اور اللہ رب العالمین ہر چیز میں حکمت رکھتا ہے۔ تو بہرے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اس نئے سال کی مبارکبادی میں خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ جتنے پورے سال میں جتنی برائی انجام نہیں دی جاتی ہے، اس ایک رات میں انجام دی جاتی ہے۔ پورے سال میں جتنا شراب نہیں پیا جاتا ہے، اس ایک رات میں پی جاتی ہے۔ اور اس میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اس میں شریک ہوتے ہیں۔ جتنی گناہ اور جتنا زنا پورے سال میں نہیں ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اس ایک رات میں ہوتی ہے، جس میں جتنی زیادہ ایک دوسرے کی برائی نہیں کی جاتی ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچی جاتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اس ایک رات میں خرافات انجام دیے جاتے ہیں۔ اور اس رات کو انجام دینے میں، اس رات میں خوشی کرنے میں، خوشی منانے میں اور مبارکبادی پیش کرنے میں مسلمان شریک ہوتے ہیں میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے کے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کا مہینہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، مسلمانوں کا مہینہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے نئے سال کا جشن منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کو تو کرنا یوں چاہیے تھا کہ ماضی کے اندر جتنی برائیاں کی ان سے توبہ کر لینا چاہیے تھا۔ مسلمانوں کو یوں کہنا چاہیے تھا، اے اللہ، میں نے ماضی کے اندر، میں نے 2024 کے اندر نماز نہیں پڑھی، لیکن میں اب توبہ کرتا ہوں، میں 2025 سے لگاتار نماز پڑھتا رہوں گا۔ یا اللہ، میں نے 2024
2024 کے اندر جھوٹ بول کر سامان بیچا کرتا تھا، لیکن میں اب توبہ کرتا ہوں، میں 2025 سے سچی طریقے سے اپنی بزنس کو انجام دوں گا۔ یا اللہ میں 2025 کے اندر ایک دوسرے کے خلاف دشمنی کرتا تھا، ایک دوسرے کو بھڑکاتا تھا، لیکن اب میں توبہ کرتا ہوں، اب میں اس نئے سال سے اچھے کام کروں گا۔ یا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ میں گزشتہ سالوں میں 2025 میں اپنے نفس پر ظلم کیا کرتا تھا، میں غلط کام کرتا تھا، میں لوگوں کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، لیکن اب اس نئے سال سے میں توبہ استغفار کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اس نئے سال سے ہم اب اچھے کام کریں گے۔ یا اللہ ہم 2024 کے اندر نشہ کیا کرتے تھے، گٹکا کھایا کرتے تھے، لیکن اب ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، ان چیزوں کے پر قریب بھی نہیں جاؤں گا، اب میں ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ میں اس سے پہلے لوگوں کو گالی دیا کرتا تھا، لوگوں کو چغلیاں کیا کرتا تھا، لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا تھا، لیکن اب میں سچی توبہ کرتا ہوں، لیکن میں اب تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں، گر گڑاتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اب میں اس نئے سال سے اپنی زندگی کو نئے طریقے سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کی یہ حالت ہونی چاہیے کہ وہ گزشتہ سالوں میں، ماضی اور پاسٹ میں ہم نے جو غلطیاں کی ان کا محاسبہ کرے، ان کا حساب لے کہ ہم نے کیا کیا اور کیا کمی رہ گئی، تاکہ اس نئے سال سے ہم اس کمی کو دور کر سکے، اس کوتاہی کو دور کر سکے۔ لیکن افسوس کہ مسلمان اس نئے سال کی مبارکبادی میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس کے جشن میں مشغول ہو جاتے ہیں، پٹاخے پھوڑنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ مسلمان اور ایمان اور شریعت یہ ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس ایسے خرافات سے دور رہنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ کل قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا، ایک پرائم منسٹر کو بھی جمع کیا جائے گا، گاؤں کے مکھیا ممبر کو بھی جمع کیا جائے گا، ایک عالم کو بھی جمع کیا جائے گا، ایک عامی کو بھی جمع کیا جائے گا، ایک پڑھا لکھا کو بھی جمع کیا جائے گا، ایک ان پڑھ لوگوں کو بھی جمع کیا جائے گا، گویا کہ دنیا میں حکومت کرنے والوں کو بھی جمع کیا جائے گا، دنیا کے اندر بادشاہوں کو بھی جمع کیا جائے گا، ظالموں کو بھی جمع کیا جائے گا، مظلوموں کو بھی جمع کیا جائے گا، دنیا کے تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا، مردوں کو بھی جمع کیا جائے گا، بچوں کو بھی جمع کر دیا جائے گا، عورتوں کو بھی جمع کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے تمام لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین اس وقت یوں فرمائے گا، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم، آج تم خود اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لو، یہی کتاب، یہی نامہ اعمال اور یہی رجسٹر تمہارے حساب و کتاب کے لیے کافی ہے۔ تم نے دنیا کے اندر جو بھی برائیاں کی، تم نے دنیا کے اندر جو بھی اچھائیاں کی، ان تمام اچھائیوں کو اور ان تمام برائیوں کو اس رجسٹر میں تم پالو گے، اس رجسٹر میں سب لکھا ہوا ہے۔ اگر آج مسلمان کرسمس ڈے کے موقع پر، نئے سال کے موقع پر خرافات کر کے جائے گا، اگر آج مسلمان کرسمس ڈے کے موقع پر اور نئے سال کی مبارکبادی دیتے اگر کوئی خرافات انجام دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر ان خرافات میں شریک ہوتا ہے، تو کل قیامت کے دن ہم اور آپ، کل قیامت کے دن مسلمان اپنے رجسٹر میں دیکھے گا کہ فلاں سال کے نئے سال کے موقع پر ہم نے فلاں آدمی کو مبارکبادی دینے کے موقع پر نماز کو چھوڑ دیا تھا، اللہ رب العالمین کے احکام کو بھلا دیا تھا، ہم نے کرسمس ڈے کے موقع پر اللہ رب العالمین کے اللہ رب العالمین کے فرمان کو فراموش کر دیا تھا، بھلا دیا تھا۔ میرے بھائیوں، تمام کی تمام چیز کل قیامت کے دن رجسٹر میں دکھائی جائے گی۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم، اس دن تمام کے تمام لوگوں کی رجسٹر خود حساب و کتاب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ریڈ یور بک، تم اپنی کتاب پڑھو، اٹ از انف آن یور کلاس، یہ تمہارے حساب و کتاب کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین اس دن کسی سے نہیں کہے گا کہ تم نے فلاں کام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا،
اللہ رب العالمین رجسٹر پکڑا دے گا، خود ہم اور آپ پڑھیں گے اور اپنا حساب کریں گے کہ ہم نے کیا کیا کام کیا، کتنی اچھائیاں کیا۔ اگر ہم نے ذرہ برابر بھی نیکی کر کے گیا ہوگا تو وہاں پر اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دے گا، اور اگر ہم نے ذرہ برابر بھی اگر برائی کر کے گئے ہوں گے تو وہاں پر بھی ہم اس چیز کو دیکھ لیں گے۔ اللہ رب العالمین کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرے گا اس دن، اللہ رب العالمین کسی کے اوپر کوئی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اس دن تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا میرے بھائیوں، لیکن اس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ ایک جگری دوست، ایک بھائی دوسرے بھائی کا کام نہیں آئے گا، ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا۔ ایک پوری زندگی میں ایک جگری دوست جو ایک کہنے پر دوڑے پہ دوڑے آتا تھا، لیکن کل قیامت کے دن وہ دوست بھی بھاگ جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر بھاگ جائے گی اور وہ شوہر بھی اس بیوی سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، وہاں پر کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ یہاں تک اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایک ماں جو اپنے بچوں کو اپنی زندگی کے اندر لمحے برابر بھی اس کو دور نہیں رکھنا چاہتی ہے، وہ ماں بھی اس بچے سے کل قیامت کے دن بھاگ جائے گی، وہ ماں بھی کل قیامت کے دن اس بچے کا ساتھ نہیں دے گی۔ کوئی بھی کل قیامت کے دن کسی کا کام نہیں آئے گا۔ جو اس دنیا کے اندر گاڑیوں میں گھومتا تھا، جو اس دنیا کے اندر فارچونر اور مرسڈیز گاڑیوں میں گھوم کر اپنے محلوں میں، اپنے شہروں میں اور اپنے سٹی میں اپنا روبو دبدبا، اپنا شان دکھایا کرتا تھا، کل قیامت کے دن اس کا بھی کوئی کام نہیں آئے گا۔ جو انسان اس دنیا کے اندر برانڈیڈ کپڑے پہن کر گیا ہوگا، برانڈیڈ کپڑے پہنتا ہے اور اچھے اچھے لباس پہنتا ہے، کل قیامت کے دن اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے۔ جو انسان اچھے اچھے صابن، برانڈیڈ شیمپو کا استعمال کیا کرتا تھا، اس کا بھی کوئی اس کو اہمیت نہیں ملے گی، اس سے بھی کوئی اس کی مدد نہیں ملے گی۔ انسان کی یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ برانڈیڈ چیزیں، یہ گاڑیاں، یہ محلات کب تک ہے؟ جب تک انسان کی سانس چلتی رہے تب تک ہے۔ جب سانس ختم تو انسان کی یہ تمام کی چیزیں دھرا کے دھرا رہ جاتی ہے۔ جب انسان کی سانس ختم ہو جاتی ہے تو انسان اتنا لاچار اور اتنا بے بس ہو جاتا ہے، اتنا کمزور اور اتنا ضعیف ہو جاتا ہے کہ انسان کے مر جانے کے بعد اس کو قبرستان لے جانے کے لیے 4 آدمی کی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان اتنا کمزور ہو جاتا ہے، انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی انسان اللہ رب العالمین کو حکم کو نہیں مانتا، پھر بھی انسان اللہ رب العالمین کی نماز کو ادا نہیں کرتا، پھر بھی اللہ رب العالمین جو انسان کو کرنے کے لیے کہتا ہے وہ انسان نہیں کرتا۔ انسان اتنا تو بے بس ہو جائے گا کہ جب اس کی سانس ختم ہو جائے تو انسان خود کو دھو نہیں سکتا۔ انسان کو غسل دلانے کے لیے 4 آدمی 5 آدمی کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی انسان اپنے آخرت کو یاد نہیں کرتا، اپنے قبر کو یاد نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ایک دوسرے کو گالی دیتا ہے، ایک دوسرے کی زمین ہڑپتا ہے، ایک دوسرے کو حقوق کو دباتا ہے۔ انسان تو اتنا بیچارہ ہے، اتنا کمزور ہے، اتنا بے بس ہے کہ اب قبرستان جائے گا تو اس کو 5 آدمیوں کی ضرورت ہے۔ جب اس کو قبر میں اتارا جائے گا تو وہاں پر بھی وہ خود سے نہیں اتر سکتا، بلکہ وہاں پر بھی اس کو آدمی اتارے گا۔ لیکن انسان ان تمام چیزوں کو یاد نہیں کرتا اور اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو ناراض کرتا ہے۔ جب انسان اتنا بے بس ہو کر جب خالق و مالک کی نافرمانی کرے گا تو اس خالق و مالک اس کو کتنا عذاب دے گا میرے بھائیوں۔ انسان اتنا بے بس، اتنا کمزور ہے کہ مرنے کے بعد خود کو دھو نہیں سکتا ہے، خود کو غسل نہیں دے سکتا ہے، لیکن یہی انسان اللہ رب العالمین کی کتنے بڑے بڑے فرمان کو بھلا دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے احکام کو فراموش کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے انسان کے ساتھ بہت بڑا معاملہ کرے گا میرے بھائیوں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو جھانکے، ہم کتنا بے بس ہے، کتنا لاچار ہے، کتنا کمزور ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کل قیامت کے دن ہمارا اور آپ کا حساب لے گا، اس وقت ہم اور آپ کیا کریں گے میرے بھائیوں؟ اللہ رب العالمین اپنی کتاب کے اندر یوں ارشاد فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، صرف اگر کوئی چیز کام آئے گا تو صرف اور صرف انسان کا عمل ہی کام
آئے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اچھے اعمال انجام دے۔ میرے بھائیوں، کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یتبع المیت ثلاث، انسان جب مر جاتا ہے تو قبرستان تک اس کے تین چیزیں پیچھے پیچھے جاتی ہے۔ تین ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے پیچھے پیچھے قبرستان تک جاتی ہے، لیکن دو چیزیں واپس آ جاتی ہے۔ ایک ہے اس کا اہل و عیال، دوسرا اس کی مال و دولت۔ یہ دونوں چیز واپس آ جاتی ہے اور ایک چیز باقی رہ جاتی ہے، وہ ہے انسان کا عمل۔ اگر انسان عمل کر کے جائے گا، اگر انسان نیکیاں کر کے جائے گا، اگر انسان اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان کر جائے گا تو وہ قبر میں بھی کام آئے گا۔ جب ان سے قبر سے سوال کیا جائے گا تو سوال کا جواب دینے میں اس کو مدد ملے گی۔ لیکن اگر انسان اس دنیا کے اندر اچھے کپڑے پہن کر، اچھے گھروں میں رہ کر، اچھے گاڑیوں میں گھوم کر، اگر اللہ رب العالمین کو حکم کو نہیں مانتا ہے، اگر وہ اللہ رب العالمین کی فرامون کو بھلا دیتا ہے تو قبر میں جا کر اس کی کوئی مدد نہیں ملے گی، بلکہ اس کے اوپر عذاب ہوگا اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حکم کو مانیں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت مانو۔ نمبر 1، تم اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ آج جوانی ہے، جوانی میں عبادت کر لو۔ آج جوانی ہے، جوانی میں اللہ رب العالمین کے لیے رکوع و سجود کر لو۔ بڑھاپے کی عمر میں رکوع و سجود نہیں کی جائے۔ بڑھاپے میں انسان آرزو کرتا ہے، تمنا اور خواہش کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، رات موٹ کر تہجد کرے، لیکن انسان کی بڑھاپے کی مجبوری کی وجہ سے انسان نہیں کر سکتا ہے۔ دوسری چیز فرماتا ہے وہ صحت کا، اور تم اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ آج صحت تندرست ہے، آج اللہ رب العالمین نے باڈی شوڈی عطا فرمائی ہے، آج اس جوانی کی اور اس تندرستی کی حالت میں اللہ رب العالمین کے حکم کو مان لو بیماری ہونے سے پہلے، اس لیے کہ بیمار کے وقت انسان کچھ نہیں کر پاتا ہے۔ اور فرماتا ہے وفراغ کا، اور تم اپنی فرصت کو، اپنی خالی ٹائم کو، اپنی مصروفیت، اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ خالی وقت ہے، اللہ رب العالمین کی حکم کو مان لو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے معاملات کر لو۔ جب تم مشغول ہو جاؤ گے اس وقت اچھے کام کرنا چاہو گے پھر بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اسی طریقے سے فرمایا اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج اللہ رب العالمین 60 سالہ زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ رب العالمین کو مان لے، اللہ اور اس کے رسول کی مان لے۔ جب انسان کا موت قریب آتا ہے، جب انسان جاپری کی حالت میں ہوتا ہے، اس وقت انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے نیک اعمال کر لے، اللہ رب العالمین کو راضی کر لے، خوش کر لے، لیکن اس انسان کو موقع نہیں ملتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، خلاصہ کلام اور یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو ان جیسے خرافات ڈے اور کرسمس ڈے اور نئے سال کی مبارکبادی سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اس سے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ان خرافات سے بچنے کی ضرورت ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو ان فتنوں سے دور رکھ، یا اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام فتنوں کے دنوں سے دور رکھ اور ہمیں اسلام پر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ ہم سے روزانہ گناہ اور خطائیں ہوتی رہتی ہے، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو اور خطاؤں کو معاف عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے جو غلطیاں اور ہم سے جو کوتاہیاں اور ہم سے جو عبادتیں چھوڑ جاتی ہے، یا اللہ تو ان تمام کو معاف عطا فرما۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، یا اللہ بندہ ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے جو خطائیں ہو جاتی ہیں، یا اللہ ان تمام گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو ہر معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو بیماری میں مبتلا ہے، جن کے پاس علاج کرنے کے لیے ان کے پاس ذرائع نہیں ہے، یا اللہ تو ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔
یا اللہ ہم میں سے بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، یا اللہ تو ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم میں سے بہت سے ایسے مسلمان ہیں، ہمارے بزرگ جو گزر چکے ہیں، یا اللہ اگر ان کی قبر کو نور سے بھر دے، یا اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔